بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دربار یزید میں امام زین العابدین علیہ السلام کا تاریخی خطبہ۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے خطبے کے بعد یزید نے ایک درباری خطیب کو ممبر پر جا کر حسین اور ان کے والد علی ابن ابی طالب کی برائیاں بیان کرنے کا حکم دیا۔ وہ درباری خطیب ممبر پر گیا اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام نیز سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی جس قدر برائیاں بیان کر سکتا تھا کی، ساتھ ہی یزید اور معاویہ کی شان میں مبالغہ آرائی کی حد کر دی۔ اس مرحلے پر امام زین العابدین علیہ السلام نے مناسب موقع دیکھ کر بلند آواز سے کہا، اے خطیب، وائے ہو تجھ پر، تو نے مخلوق کے رضا کی خاطر خالق کی ناراضی کو خریدا ہے اور اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنایا ہے۔ اس کے بعد یزید کی طرف دیکھ کر فرمایا، یزید، ذرا مجھے بھی ان لکڑی کے ٹکڑوں پر جا کر خطبہ دینے دے، ایسا خطبہ جس میں خدا کی رضا ہو اور حاضرین مجلس کے لیے اجر و ثواب بھی ہو۔ یزید نے اجازت نہیں دی، لیکن لوگوں نے بے حد اصرار کیا کہ وہ اس قیدی کی بات سننا چاہتے ہیں۔ آخر کار یزید امام زین العابدین علیہ السلام کو ممبر پر جا کر خطبہ دینے کی اجازت دینے پر مجبور ہو گیا۔ وہ ممبر پر گئے، حمد و ثناء الہی بجا لائے اور ایسا خطبہ دیا جس سے آنکھیں گریاں اور دل کباب ہو گئے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے خطبے میں فرمایا، لوگو، خدا نے ہمیں 6 امتیازات اور 7 فضیلتوں سے نوازا ہے۔ ہمارے 6 امتیازات علم، حلم، بخشش و سخاوت، فصاحت، شجاعت اور مومنین کے دل میں ودیعت کردہ محبت سے عبارت ہیں۔ ہماری 7 فضیلتیں یہ ہیں: خدا کے برگزیدہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے ہیں، صدیق امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہم میں سے ہیں، جعفر طیار علیہ السلام ہم میں سے ہیں، شیر خدا اور شیر رسول خدا حضرت حمزہ سید الشہداء ہم میں سے ہیں، اس امت کے 2 سبط حسن و حسین علیہم السلام ہم میں سے ہیں، عالمین کی خواتین کی سردار ہم میں سے ہیں اور مہدی امت ہم میں سے ہیں۔ لوگوں، جو مجھے جانتا ہے سو جانتا ہے، اور جو مجھے نہیں جانتا، میں اپنے خاندان اور آباء و اجداد کے تعارف کے ساتھ ساتھ اپنا تعارف کرواتا ہوں۔ لوگوں، میں مکہ و منا کا بیٹا ہوں، میں زمزم و صفا کا بیٹا ہوں، میں اس بزرگ کا بیٹا ہوں جس نے حجر اسود کو اپنی ابا کے پلو سے اٹھا کر اپنے مقام پر نصب کیا۔ میں بہترین عالم کا بیٹا ہوں، میں اس عظیم ہستی کا بیٹا ہوں جس نے احرام باندھا اور طواف کیا اور سعی بجا لائے۔ میں بہترین طواف کرنے والوں اور بہترین لبیک کہنے والوں کا بیٹا ہوں۔ میں ان بزرگ کا بیٹا ہوں جو براق پر سوار ہوئے۔ میں ان کا بیٹا ہوں جنہوں نے معراج کی شب مسجد الحرام سے مسجد الاقصی کی طرف سیر کی۔ میں اس ہستی کا بیٹا ہوں جس کو جبرائیل سدرۃ المنتہا تک لے گئے۔ میں ان کا بیٹا ہوں جو زیادہ قریب ہوئے اور زیادہ قریب ہوئے، یہاں تک کہ 2 کمان یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا اور وہ پروردگار کے مقام قرب پر فائز ہوئے۔ میں ہوں اس والا صفات کا بیٹا جس نے آسمان کے فرشتوں کے ہمراہ نماز ادا کی۔ میں ہوں اس رسول کا بیٹا جس پر خدائے بزرگ و برتر نے وحی بھیجی۔ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی مرتضیٰ علیہ السلام کا بیٹا ہوں۔ میں اس شخصیت کا بیٹا ہوں جس نے مشرکین اور اللہ کے نافرمانوں کی ناک خاک پر رگڑ دی، حتیٰ کہ کفار و مشرکین نے کلمہ توحید کا اقرار کیا۔ میں اس عظیم مجاہد کا بیٹا ہوں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رکاب میں 2 تلواروں اور 2 نیزوں سے جہاد کیا اور 2 بار ہجرت کی اور 2 بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ بدر و حنین میں کفار کے خلاف شجاعانہ جہاد کیا
اور لمحے بھر کو بھی کفر اختیار نہیں کیا۔ میں اس پیشوا کا بیٹا ہوں جو مومنین میں سب سے زیادہ نیک و صالح، انبیاء علیہم السلام کا وارث، ملحدین کا قلع قمع کرنے والا، مسلمانوں کا امیر، مجاہدوں کا روشن چراغ، عبادت کرنے والوں کی زینت، خوف خدا سے گریہ و بکا کرنے والوں کا تاج، اور سب سے زیادہ صبر و استقامت کرنے والا، اور آل یاسین یعنی آل محمد میں سب سے زیادہ قیام و عبادت کرنے والا ہے۔ میرے دادا امیر المومنین علیہ السلام وہ ہیں جن کو جبرائیل کی تائید و حمایت اور میکائیل کی مدد و نصرت حاصل ہے۔ میں مسلمانوں کی ناموس کے محافظ و پاسدار کا بیٹا ہوں، وہی جو مارقین، ناقصین اور قاسطین کو ہلاک کرنے والے ہیں، جنہوں نے اپنے ناصبی دشمنوں کے خلاف جہاد کیا۔ میں تمام قریشیوں کی سب سے افضل اور برتر و قابل فخر شخصیت کا بیٹا ہوں، اور اولین مومنین کا بیٹا ہوں جنہوں نے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا، اور سابقین میں سب سے اول متجاوزین اور جارحین کو توڑ کر رکھنے والے اور مشرکین کو نیست و نابود کرنے والے تھے۔ میں اس کا فرزند ہوں جو منافقین کے لیے اللہ کے پھینکے ہوئے تیر کی مانند عبادت گزاروں کی زبان حکمت، دین خدا کے حامی و یاور، اللہ کے ولی امر، صاحب ولایت و خلافت، حکمت الہیہ کا بوستان اور علوم الہیہ کے حامل تھے۔ وہ جوان مرد، تقی، حسین چہرے کے مالک، تمام نیکیوں اور اچھائیوں کے جامع، سید و سرور، پاک و طاہر، بزرگوار، ابتہی، اللہ کی مشیت پر بہت زیادہ راضی، دشواریوں میں پیش قدم، والا ہمت اور ارادہ کر کے ہدف کو بہر صورت حاصل کرنے والے، ہمیشہ روزہ رکھنے والے، ہر آلودگی سے پاک، بہت زیادہ نماز گزار اور بہت زیادہ قیام کرنے والے تھے۔ انہوں نے دشمنان اسلام کی کمر توڑ دی اور کفر کی جماعتوں کا شیرازہ بکھیر دیا۔ سب سے زیادہ صاحب جرأت، سب سے زیادہ صاحب قوت و شجاعت و ہیبت، کفار کے مقابلے میں خلل ناپذیر، شیر دلاور، جب جنگ کے دوران نیزے آپس میں ٹکراتے اور جب فریقین کی اگلی صفیں قریب ہو جاتی تھیں تو وہ کفار کو چکی کی مانند پیس دیتے تھے اور آندھی کی مانند منتشر کر دیتے تھے۔ وہ حجاز کے شیر اور عراق کے سید و آقا ہیں جو مکی و مدنی و خیفی، عقبی، بدری و احدی و شجری اور مہاجر ہیں جو ہر میدان میں حاضر رہے، اور وہ سید العرب ہیں، میدان جنگ کے شیر دلاور اور دو مشعروں کے وارث، اس امت کے دو سبتین حسن و حسین کے والد ہیں۔ ہاں، یہ میرے دادا علی ابن ابی طالب ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے مزید فرمایا، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، میں عالمین کی تمام خواتین کی سید و سردار کا بیٹا ہوں۔ امام زین العابدین علیہ السلام اپنا تعارف کرواتے جاتے تھے، یہاں تک کہ حاضرین دہاڑیں مار مار کر فریادیں کرتے ہوئے رونے لگے۔ یزید شدید خوف و ہراس کا شکار ہو گیا کہ کہیں لوگ اس کے خلاف بغاوت نہ کر دیں۔ اس نے مؤذن کو اذان دینے کا حکم دیا اور اس طرح اس نے امام علیہ السلام کا کلام قطع کر دیا۔ مؤذن نے کہا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، جس خدا کی بزرگی تو نے بیان کی ہے اس کا کسی چیز سے تقابل نہیں اور اسے کسی حص سے درک نہیں کیا جا سکتا، نیز کوئی چیز خدا سے بزرگ تر نہیں ہے۔ جب مؤذن نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، امام علیہ السلام نے فرمایا، میرے بال، میری جلد، میرا گوشت اور میرا خون سب اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں۔ جب مؤذن نے کہا، اشہد ان محمد رسول اللہ، تو امام زین العابدین علیہ السلام نے یزید کو مخاطب کر کے فرمایا، اے یزید، کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نانا ہیں یا تیرے؟
اگر تو کہے کہ تیرے نانا ہیں تو تو جھوٹ بولے گا، اور اگر سمجھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نانا ہیں تو بتا تو نے ان کی عطرت اور خاندان کو کیوں قتل کیا؟ یزید کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ اس نے چلا کر مؤذن سے کہا کہ اقامت کہو۔ ادھر لوگوں کے درمیان شور و غل بپا ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے نماز پڑھی اور بہت سے نماز پڑھے بغیر ہی چلے گئے۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے۔ اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔